دوسرا پارہ سورہ بقرہ پہلا چل رہا ہے جس میں تحویل قبلہ کا تذکرہ آیا اور اس سلسلے میں تحویل قبلہ کی کچھ بات گزشتہ ہفتے میں آ چکی ہے کہ مکے میں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنا ممکن تھا، لیکن مدینے میں آنے کے بعد دونوں طرف منہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مدینے والوں کا قبلہ بیت اللہ جنوب میں ہے اور جو پہلا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا وہ شمال میں ہے۔ تو مدینے میں رہ کر یا تو شمال کی طرف منہ کریں گے، بیت المقدس آئے گا سامنے، بیت اللہ نہیں آئے گا، اور بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے جنوب کی سمت میں تو بیت المقدس سامنے نہیں آئے گا، پیچھے آئے گا۔ اسی لیے وہاں بیت المقدس کی طرف 16 مہینے تک منہ کرنے کے باوجود آپ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ جو پہلے سے قبلہ چلا آیا تھا وہی قبلہ منتخب کیا جائے۔ آپ اپنی آرزو کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کے قبلے کی طرف بار بار توجہ کرنے پر اس آیت کا نزول فرمایا جو آج کا عنوان ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا۔ تقلب قلب سے بنا اور تقلب کے معنی آتے ہیں بار بار مختلف جہت میں متوجہ ہونا۔ آپ کے دل اور آپ کے قلب کی بھی کیفیت یہ ہے کہ قلب یکسو نہیں ہوتا بلکہ بار بار حرکت کرتا ہے۔ تو تقلب وجہ کا آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی سمت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پر اللہ کی توجہ یہ ہے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربت کی دلیل ہے۔ آپ حضرات تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں لوگ توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ پھیر سکیں۔ کوئی بھی آئے تو خاموش جائے گا، آئے گا اپنا کام کر لے گا، خلا رہے گا تو توجہ آپ کی جائے گی، اس سے آئیں گے۔ اس کا خیال ہمیشہ کرنا چاہیے، خاص طور سے قرآن میں شیطان چاہتا ہے کہ نہ سنا جائے، کوئی شکل پیدا کر دی جائے، اسی لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کے سارے کام بسم اللہ کے واسطے کافی ہیں، بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، کہ ایک ہی کام ہے پوری دنیا میں جس میں بسم اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ ضرور لکھا اللہ نے، اور وہ بھی آیت میں فرض کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ شیطان دل میں جاتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ شیاطین چاہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھا جائے کیونکہ اس کا اثر ہونا فطری ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر ہے کہ دل و نگاہ کی جلی خفی بیماریوں کا ازالہ ہے۔ جو بات دل میں جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے اس کے ساتھ قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، آنکھوں کی صفائی ہو جاتی ہے، الا یہ کہ اللہ نے دل پہ مہر لگا دی ہو۔ اگر دل پہ مہر لگ گئی ہے تو پھر اثر نہیں ہوتا۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے قرآن پیش کیا مگر اس کا دل پسیجا نہیں، دوسروں کے سامنے پیش کیا ان پر تاثیر ہوئی۔ شیطان کوئی نہ کوئی شکل نکالتا ہے کہ قرآن کو نہ سنا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ رکھا۔ خود ثنا کے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں تو ثنا سے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے، لیکن ثنا کے بعد جب سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ہے۔ اعوذ باللہ پہلے ہونا چاہیے ثنا سے نہیں، قرآن کے ساتھ خاص ہو۔ کوئی نعت پڑھ کے اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ صرف ایک ہی کام دنیا میں ہے اعوذ باللہ اس کے ساتھ ہے، وہ ہے قرآن۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ خاص تعلق اس واسطے رکھا کہ براہ راست یہ کلام الہی ہے، اس کے ساتھ کفر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جو بار بار جا رہی تھی، اللہ رب کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار سمت سما میں اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، اور وہ ہے بیت اللہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں تھے، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، ایک دم حکم آ گیا کہ ہم اب آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرما رہے ہیں۔ تو حالت نماز میں آپ پلٹ گئے۔ اسی واسطے ایک مسجد ہے مدینے میں، اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ ہم نے جا کر دیکھا ہے اس کو، اور ایک بار نہیں 4 بار دیکھا ہے، اور اس کے دیکھنے میں یہی لذت آتی تھی کہ اللہ نے اس مقام پر ایک ایسا حکم دیا کہ سب کے سب پلٹ گئے۔ بخاری نے لکھا ہے یہاں تک کہ جو صفحے اول میں تھے صفحے آخر میں ہو گئے، ایک دم پلٹ گئے، آگے والے پیچھے ہو گئے، اور بالکل یعنی گویا پلٹنا بولے تو جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو جنوب میں چہرہ تھا وہ چہرہ اب جا کر شمال میں ہو گیا، اور شمال کی طرف جو پشتیں تھیں وہ سب کے سب جنوب میں ہو گئی، ایک دم پلٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا خوشی کا مقام تھا کہ ہماری توجہ اور ہماری رضامندی اللہ کو ایسی مقصود ہوئی کہ نماز کی حالت میں حکم آیا۔ اسی واسطے اس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ یہاں پر جب اثر میں ظہر میں پیش آیا، یہاں سے کچھ لوگ نماز پڑھ کر نکلے مسجد قباء کی طرف گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کچھ لوگ پہلے کی طرح نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے باہر سے آواز دیا قسم اللہ کی ہم نے ابھی قبلہ کو پلٹتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہاں کے لوگ بھی ان کے اس شہادت پر پڑ گئے، وہاں اصل میں واقعہ پیش آیا۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں ظہر میں پیش آیا۔ سچ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ظہر میں پیش آیا اور یہاں سے ایک صاحب کی شہادت پر دوسرے مقام پر اصل میں پیش آیا۔ اسی واسطے بعض اس کو بیان کرتے ہیں، بعض اس کو بیان کرتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس اب اپنا چہرہ آپ کر لیجئے مسجد حرام کی سمت۔ شطر کے معنی آتے ہیں سمت، جہت۔ آئین بیت اللہ کی طرف منہ کرنا نہیں دیا اللہ نے حکم، کیونکہ جو خانہ کعبہ میں ہے وہ تو ٹھیک بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص بیت اللہ کے پاس نہیں ہے بلکہ دوسرے ملکوں میں ہے وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہونے میں مجبوری محسوس کرے گا۔ اس لیے اللہ نے توسع پیدا کیا، گنجائش پیدا کیا کہ جو قبلے کو دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک سمت کعبہ میں منہ کریں گے، لیکن جو دور دراز ملکوں میں ہیں وہ اگر بیت اللہ کے سمت میں منہ کرنے تو ان کے واسطے کافی ہے۔ یہ کہاں سے نکلا؟ لفظ شطر سے، شطر کے معنی سمت۔ تو آپ اپنا چہرہ اب پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام صرف بیت اللہ نہیں ہے، صرف مطاف نہیں ہے، بلکہ لفظ حرام کا اطلاق اس پورے حصے پہ ہوتا ہے جو بیت اللہ کے اطراف مطاف ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تم کو معلوم ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک پیاز کا ڈلا لے لیجیے، پیاز بڑی سائز والی، اس کے بیچ میں جو نکلنے کی جگہ اخوا کی جگہ ہوتی، بالکل بیچوں بیچ میں سمجھ لیجیے کہ وہ حصہ بیت اللہ۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے، دوسری پرت ہے پیاز کی،
اس کو آپ مطاف کہیے جہاں طواف ہوتا. اس کے بعد تیسری پرت جو آتی ہے وہ مسجد حرام کا حصہ کہلاتا. اس کے بعد جو حصہ ہے پیاس کی پرت کا وہ حرم کے بعد کا حصہ کہلاتا ہے. لیکن جہاں تک حدود حرم ہے چاروں طرف میقات مقرر ہے, یہ پورا کا پورا حصہ حرم کہلاتا ہے, پورا کا پورا حرم کہلاتا ہے. اور جو میقات کے بعد حصہ ہے اس میقات کے حصے کو جیسے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے وہ میقات تک ہم لوگ سب آفاقی کہلاتے ہیں, باہر سے آنے والے. لیکن جیسے ہی وہ میقات سے آگے بڑھ جائیں گے سمجھ لیجیے کہ ہم حرم میں داخل ہو رہے ہیں, حدود حرم آ جاتا ہے. اور میقات سے لے کر مسجد حرام کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو بھی مکینوں کے حق میں ہل قرار دیا ہے. ان کے حق میں وہ جگہ حلال ہے, ان کے واسطے وہاں حرمت نہیں ہے, وہ بغیر حرام کیوں رہ سکتے ہیں. تو یہ مسجد حرام جو کہا ہے وہ پورے مسجد کے سمت میں وہ کرنا کافی ہے. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور جہاں بھی کہیں تم ہو, حیثما کنتم جہاں بھی کہیں تم ہو, فولوا وجوہکم شطرہ تو کر لو اپنے چہروں کو اسی کے سمت میں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی طرف منہ کرنے میں تھوڑا کراس ہوگا, تھوڑا ٹیڑھا ہوگا, جان بوجھ کے نہیں, غلطی سے, ٹرین میں ہے, سفر کر رہا ہے, کشتی میں ہے, مسافر ہے اور قبلہ نما ساتھ میں نہیں ہے, بجائے سیدھا کھڑا ہونے کا تھوڑا ٹیڑھا ہوگا. فرمایا کہ یہ ٹیڑھا ہونا کتنا بھی ٹیڑھا ہو گیا تو سمت وہی ہے. کون سی سمت ہے؟ شطر المسجد الحرام, سمت وہی ہے. اس واسطے اس کی نماز درست ہو جائے گی. کتنا ٹیڑھا ہو جائے؟ فرمایا 58 ڈگری, 58 ڈگری تک ٹیڑھا ہو جائے غلطی سے, تبھی نماز ہو جائے گی. اس کے بعد اگر زیادہ ہوا تو اب اس کو قبلے کی طرف سے پھر جانا کا حکم لگ جائے گا اور نماز نہیں ہوگی. 58 ڈگری تک معاف ہے. اب ڈگری ناپنا آپ کا کام ہے, 58 کتنا ہوتا ہے دیکھ لیں. فرمایا ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم. اس سوال کا جواب ہے. سوال کیا تھا؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے, کبھی بیت المقدس کی نماز پڑھتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ تذبذب کیوں ہوتا ہے؟ اور ان کی نمازوں کا حال کیا ہوگا جو اب تک ہوئی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ اوپر سے کہا رہے ہیں اعتراض کے لیے. یہ اعتراض برائے اعتراض ہے. حقیقت میں یہ نبی کو برحق جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ سید الانبیاء ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ بالکل سچ ہے. وان الذين اوتوا الكتاب, اور بے شک جو کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب, یعلمون ضرور جانتے ہیں, انه الحق من ربهم, کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی جو حکم اللہ کا جیسا آتا ہے وہی حق ہوتا ہے. حکم تھا بیت اللہ کی طرف تو وہ حق تھا, حکم تھا بیت المقدس کی طرف تو وہ حق تھا, اب حکم ہوا بیت اللہ کی طرف تو وہ حق ہے. تو حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے, اس بات کو وہ خوب جانتے ہیں. وما اللہ بغافل عما يعملون, اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں. اب رہا سوال یہودیوں کو مطمئن کرنے کا. اللہ نے فرمایا کہ یہودی تم سے مطمئن نہیں ہو سکتے, کتنا ہی ان کے حق میں کوشش کر لو وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے. یعنی آپ چاہیں کہ وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیں تو یہ ان سے امید مت رکھو, وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے, اور حکم الہی آ جانے کے بعد آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. لہذا ایک دوسرے کی اتباع کرنا مشکل ہے. وَإِنْ أَتَيْتَ, اور اگر آپ دے دیں کیا نشانیاں, دلائل, حجت, تصدیق. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, جنہیں کتاب دی گئی ان اہل کتاب کو اگر آپ دلیلیں پیش کریں, تم سے بِكُلِّ آیَةٍ, ہر دلیل, ہر نشانی پیش کر دیں, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. یعنی وہ اتنے ضدی ہر درم ہیں کہ کسی بھی حال میں آپ کے قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, ان کو اپنی ہی منوانا ہے. وما انت بتابع قبلتهم, اور آپ بھی نہیں ہیں کہ ان کے قبلہ کی اتباع کریں, کیونکہ آپ کو اللہ کا حکم آنے کے بعد کسی اور کی اتباع کرنے کا کوئی سوال نہیں. وما بعضهم بتابع قبلة بعض, اور نہیں ہے ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع کرنے والے, یعنی کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلہ کی اتباع کرنے کو تیار نہیں. ولئن اتبعت هواهم, اور اگر آپ ان کی خواہش کی اتباع کر لیں, من بعد ما جاءك من العلم, بعد اس کے کہ آپ کے پاس سچا علم آ چکا ہے, اللہ کی طرف سے وحی آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے, اگر آپ اس علم کے آ چکنے کے بعد بھی ان کے نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں, احواءهم, ہوا و حوث اردو میں استعمال ہے, اسی احوا کو یہاں اللہ نے احواءهم کا, احوا جمع ہے, ہوا واحد ہے, ان کی خواہش کی اگر آپ اتباع کر لیں علم آ جانے کے باوجود, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین, بے شک آپ اس وقت البتہ ہو جائیں گے ظالموں میں سے, کیونکہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اب کسی کے خواہش کی اتباع کرنا کسی کے واسطے درست نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک اشکال کا جواب یہ ہے, کیا وہ لوگ اتنا حق جانتے تھے, تورات میں دیکھ کر علامتیں جانتے تھے, کیا نبی کے پہچاننے میں غلطی تھی یا واقعتاً ہر دھرمی تھی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں, وہ نبی کے پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہے تھے. سید الانبیاء کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے. پھر بھی انہوں نے اس بات کا انکار کیوں کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, بے شک جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی تورات یا انجیل, یعرفونہ, وہ آپ کو پہچانتے تھے, کما یعرفون ابناہم, جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. ابناہم, بیٹوں کو پہچاننا, یہاں قرآن کریم کی فصاحت کی طرف توجہ کیجیے آپ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں, اپنے بیوی کو پہچانتے ہیں, اپنے ماں کو پہچانتے ہیں, اپنے دادا کو پہچانتے ہیں, اپنے خالوں کو پہچانتے ہیں. یہ سب نہیں کہا, جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں ایسا نبی کو پہچانتے تھے. یہ مبالغے کی انتہا ہے. آدمی باپ کو کب سے پہچانتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں؟ کب سے پہچانتا ہے؟ ایک مدت کے بعد پہچاننا شروع کرتا ہے, کیونکہ باپ کا وجود پہلے ہے. ان کا وجود جب ہوا تو باپ کی عمر 25 سال 20 سال 30 سال ہے, تو جب سے پہچاننا شروع ہوا. اور بیٹے کو کب سے پہچانتا؟ جس دن پیدا ہوا ہاتھ پہ آ گیا اس دن سے پہچاننا شروع کر دیا. تو بیٹے کو آدمی پہلے دن سے پہچانتا ہے, جسم میں کتنے لچھن ہیں, کتنے داغ ہیں, کتنے دھبے ہیں, کہاں پچکا ہے, کہاں ٹیڑھا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, شروع دن سے جسم کے ایک ایک پارٹ سے واقف ہوتا ہے. تو تشبیہ دیکھو, جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسا نبی کو پہچانتے ہیں, یعنی ماننے میں پہچاننے میں کوئی قسم سے کوئی اشتباہ نہیں ہے. پھر بھی یہ نہیں مانتے ہیں کہ دھرمی ہو جائے. اللہ نے تشبیہ میں بیٹوں کو رکھا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسا پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں, یعنی جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے ہیں. اس سے مراد یہودیوں کا ایک طبقہ ہے, ان کو ہر چیز معلوم ہے, تورات میں کیا لکھا ہے علامات دیکھ کر پہچانتے, مگر ایک فریق ان میں سے مسلسل چھپاتے تھے حق کو, حالانکہ حق چھپانے کا جرم سزا ان کو خوب معلوم تھی. حدیث میں آتا ہے
جو شخص حق کو چھپائے گا بعد اس کے کہ اس کو حق معلوم تھا اور اس سے پوچھا گیا پھر بھی چھپایا تو قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم برجام من النار. کوئی پوچھا گیا اور اس کو وہ چیز معلوم ہے پھر بھی حق چھپایا تو قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی کہ تم نے حق کو چھپایا کیوں. حق چھپانے والوں پر اللہ نے خود لعنت فرمایا ہے. ابھی چوتھے رکوع میں آیت آ رہی ہے اسی بارے میں اور اسی صورت میں کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں حق چھپانے کے الزام میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. آیت نمبر 159 میں آ رہا ہے مضمون. تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ ایک فریق حق کو چھپا رہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ حق چھپانے کا الزام کیا ہے اور سزا کیا ہے. اس جرم کو کرتے رہو. الحق من ربک, حق تو آپ کے رب کی طرف سے, یعنی جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے وہ سب کا سب حق ہے, اس میں سے ناحق کوئی چیز نہیں. فلا تکونن من الممترین, بس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. یعنی جب اللہ کی طرف سے آیا ہوا سب کچھ حق ہے تو اس حق میں سے کسی مقام پر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ شک بھی ہو اور یقین بھی ہو, دونوں زمانے ہو سکتے. جب وہ حق ہے تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, اگر شک ہے تو آپ نے اس کو حق نہیں مانا, لہذا شک کرنے والوں میں سے آپ ہرگز مت ہو جائیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اور ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر مذہب والے کے واسطے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, اور ہر قبلے والے کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا ہے, ہر مذہب والوں کے لیے. هُوَ مُوَلِّيهَا, وہی اس کا سمت قبلہ ہے. لہذا کس کا قبلہ حق ہے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں جلدی کرو. تیرا قبلہ سچ ہے کہ میرا قبلہ سچ ہے, تیرا دین حق ہے کہ میرا دین حق ہے, اس بحث میں پڑھنے کے بجائے حق پورا کا پورا ہے. جب تک قرآن نہیں آیا تھا تورات کا زمانہ تھا, تورات حق. جب تک تورات نہیں آئی تھی انجیل حق. ہر کتاب جو بھی آسمانی آئی اپنے اپنے وقت میں سب حق تھی. اب قرآن کے آنے کے بعد قرآن حق ہے اور سب کو اس نے منسوخ کر دیا ہے. لہذا اس بحث میں پڑھنے کے بجائے خلاصہ یہ ہے کہ ہر مذہب والے کا ایک سمت قبلہ ہے. کس کا سمت قبلہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے, سب اللہ کی طرف سے. لہذا اس بحث میں الجھنے کے بجائے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, یہ ایک ٹکڑا یاد رہا, اس کے لفظوں کو آپ بنا بسا لیجیے. اینما تکونوا, کہیں بھی ہو تم, ساتوں آسمان میں ساتوں زمین میں, بر میں اور بحر میں, خشک اور تر میں, تنہا ہو, کہیں بھی ہو. اینما تکونوا, کہیں بھی ہو تم, یاتی بکم اللہ جمیعا, تم سب کو اللہ لے آئیں گے اکٹھا. یعنی تم قبلے کے چکر میں ہو, ساری کائنات میں تم کہیں بھی ہو, تم سب کو اللہ اکٹھا کرنے والے ہیں, تم کہیں بکھر کے الگ جانے والے نہیں ہو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, تم کہیں بھی ہو, کسی مقام پر بھی ہو, کسی حال میں ہو, تم سب کو اللہ اکٹھا حاضر کرنے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ہر شے پہ قادر ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہونی, اس پر بھی قادر ہے. جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا انہونی, اس پر بھی اللہ قادر ہے. اگر صرف ہم نے سمجھا ہونے پر قادر ہیں تو ہر شے پہ قادر نہیں سمجھا ہم نے. ہر شے پہ قادر کا مطلب ہونی اور ہونی دونوں پہ وہ قادر. ہر شے جو ممکن ہو, جو چیز محال ہے اس کا ذکر نہیں کرنا, لیکن ہر وہ شے جو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. ہر شے پہ قادر ہے. اب یہاں بہت سے لوگ کٹ حجتی کرتے, وہ کٹ حجتی عوام میں پیش کرنے سے لوگ بھٹک سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کا پیمانہ الگ الگ ہے. ہر شے پہ قادر ہونے کا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ہر شے پر قادر ہونے کا مطلب کیا ہے, انسان اپنے فہم سے سوچ سکتا ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کیا اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے واسطے پوری دنیا بنا کے رکھ دے دے. بھائی پوری دنیا بنا کر آپ کو الگ دینے پر قادر ہے. اگر آپ نے کہا آپ کو نہیں دیا تو آپ کہیں گے قادر کر دیتا, قادر نہیں ہے اس کا مطلب. تو یہ انسان کے فہم کا ٹیڑھاپن ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے, اس کے لیے صرف کن کا دینا کافی ہے. کہتا کن ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں کن ہو جا, اس کو ہو جانا. اللہ کی اتنی قدرت ہے, یہاں تک کہ قیامت کا آنا پلک جھپکنے کی مقدار کافی ہے. پلک جھپکنے کے برابر وقت میں اللہ قیامت لا سکتے ہیں. وما مرسلات الا کلمح البصر او هو اقرب, پلک جھپکنے میں جو لگتا ہے وقت, کسی بھی کم وقت میں قیامت آ سکتی ہے. تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے, کوئی شے ان سے بعید نہیں. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. یہ آیت دوبارہ پھر کیوں آئی؟ خلاصہ کلام کو پیش کرنے کے لیے, تاکہ اوپر کی بحث کو یہ نہ سمجھے کہ جب قبلے کی اہمیت نہیں ہے ہم کہیں بھی ہوں تو پھر قبلے کی طرف منہ کرنا فرض نہیں ہے. اس بحث کو ختم کر کے پھر دوبارہ اس کو واضح کر دیا کہ جب کبھی تم نکلو عبادت کے لیے, سفر میں نکلو, باہر جا رہے ہو تو کیا کرو, فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں رکھو. سفر میں بھی تم کو سمت قبلہ کا خیال کرنا ہے. سفر میں کشتی کا سفر ہو یا خشکی کا سفر ہو, کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کے رخ سمت قبلہ میں ہونا چاہیے. وانه للحق من ربك, اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما الله بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوت سے. پیچھے تھا بغافل عما يعملون, ان کے عمل سے غافل نہیں. یہاں فرمایا عما تعملون, تمہارے عمل سے غافل نہیں. تمہارے عمل سے غافل نہ ان کے عمل سے غافل, ہر ایک سے اللہ باخبر ہے. اب آخر میں پھر اسی سمت قبلہ کی بحث کا ایک جز باقی رہ گیا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. اور تم کہیں بھی ہو, کسی بھی مقام پر ہو, سفر میں ہو یا حضر میں ہو, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں رکھیے. اور کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ متوجہ رکھو اسی کی طرف, اپنا چہرہ اسی کی طرف متوجہ رکھو. اس کی طرف شطرہ سے مراد مسجد حرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة, تاکہ نہ رہے لوگوں کے واسطے تمہارے خلاف کوئی حجت. جب تم ہمیشہ قبلے کی طرف منہ کرو گے تو یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ یہ کبھی اس طرف منہ کرتے, کبھی اس طرف منہ کرتے, کبھی ادھر دیکھتے, کبھی ادھر دیکھتے. اب ان کو کوئی حجت کا موقع نہیں ملے گا. تم ہمیشہ ہمیشہ اپنا قبلہ جس کو طے کر چکے ہو اسی کی طرف متوجہ ہونا. الا الذين ظلموا منهم, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم اور بے انصاف ہیں. ان ظالموں کو مطمئن کرنا مشکل ہے, ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیجیے. فلا تخشوهم واخشوني, ان سے مت ڈریے مجھ سے ہی ڈریے. اللہ نے یہ پیغام دیا, ان سے مت ڈریے مجھ سے ڈریے. کائنات میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں, انہوں کیا کہیں گے, انہوں کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے, یہ کیا سوچیں گے, لوگوں کا بڑا خیال. اللہ نے کہا فلا تخشوهم, ان میں سے چاہے وہ یہودی ہوں, نصرانی ہوں, کوئی بھی ہوں, ان کے خوف سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے.
فلا تخشوهم واخشوني، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو. ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، راہ حق پر آ جاؤ. یعنی قبلے کا تعین کرنا اور تمہیں حجت دے دینا یہ اپنے نعمت کا اتمام ہے، اور تاکہ تم صراط مستقیم پر گامزن رہو. تہتدون سے ہدایت ہے، صراط مستقیم پر چلتے رہو، کیونکہ سمت قبلہ سارے کائنات کے انسانوں کو ایک طرف متوجہ کرنے کا واسطہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس پر سب لوگ یکسر ہو کر چلتے جائیں. اب یہاں سے سمت قبلہ کی بحث کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا یہ بالکل انوکھا نہیں تھا، بلکہ ساری کائنات میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کی ایک آخری اور مکمل کڑی تھی نبوت کو پورا کرنے کے لیے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک عظیم الشان رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ وہ تم پر تلاوت کریں ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کریں، ویعلمکم الکتاب، اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتے رہیں، والحکمہ، اور حکمت کو سکھاتے رہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو سکھائیں وہ تمام باتیں جو تم جانتے نہ تھے. اس آیت میں کیا کیا باتیں آئیں؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، ان کے ذریعے سے 3 کام تم تک پہنچتے رہے. نمبر 1 آیتوں کی تلاوت کرنا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کام یہ تھا لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھنا. چنانچہ جتنے بھی مکے میں 13 سال کے دوران مسلمان ہوئے ان تمام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پیش کی اور اس سے ان کے قلب کا کفر نکل گیا، وہ ایمان میں داخل ہو گئے. آیت الہی سے کتنے لوگ ایمان میں آئے؟ کیسے لوگ ایمان میں آئے؟ قرآن کریم کو سن کر دل میں ایمان کیسے آ گیا؟ یہ ہم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسا ہی بگڑا ہوا آدمی آتا اور آپ قرآن سناتے تو قرآن کی آیتوں سے اس کے اندر کا کفر پگھل کے نکل جاتا اور اس کا اسلام داخل ہو جاتا. ایک مشہور واقعہ ہے عمر بن طفیل دوسی کا، مشہور واقعہ ہے. سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنایا. پہلے تو وہ موڈ بنا کے آئے تھے کیونکہ پورے مکے کے اطراف کافروں نے کہا رکھا تھا کہ دیکھو ایک صاحب ہیں جو دین آبائی سے لوگوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا. یہ لوگوں کا چرچا اور رغبت کا ذریعہ بن گیا، جو بھی آتا ان کو اتنا مل جاتی، ان کی خواہش ہوتی چلو دیکھیں گے. اس میں ایک یہ بھی تھے عمر بن طفیل. دل میں خیال تھا کہ آخر ہم بھی تو انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی عرب ہیں، وہ بھی عرب ہیں، ہم بھی خطیب ہیں، وہ بھی خطیب ہیں، ہم بھی فصیح ہیں، وہ بھی فصیح ہیں، اتنی بزدلی بھی کیا چھائی ہے کہ ہم کو دیکھیں نا، بات نہ کریں، سنیں نا. یہ دل میں خیال لے کے بیت اللہ میں داخل ہوئے. پہلی نگاہ آپ نے پڑھی، سمجھ گئے ہونا وہ یہی ہیں جن کے بارے میں مجھے کہا گیا. طواف شروع کیا اور دل میں یہ خیال تھا کہ ہم بزدل ہیں اور وہ بہادر ہیں. وہ تو بیٹھے ہیں سنانے کے لیے اور ہم سننے کے لائق نہیں ہیں. کیسی بزدلی ہے؟ عرب لوگ بزدلی سے بہت شرماتے تھے. بھائی آگ ہو گئی ان کو، مشکل سے کچھ چکر لگائے تھے، آ کر بیٹھ گئے. کہاں سنا ہے شاید کلام پیش کرتے ہیں، کہاں آپ بھی سنیے. سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب پہنچ گئے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم نے اس حق کا انکار کیا تو میں تم کو وارننگ دیتا ہوں اس بجلی اور چمک کی جو قوم سمود اور عاد آئی تھی اللہ کی طرف سے. اہل عرب واقف تھے، سمود تباہ ہوئے، عاد تباہ ہوئے، فرعون پر عذاب آیا. اہل عرب سے واقف تھے، فوراً اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کرو، حسبک حسبک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، بس. جب دیکھا آپ نے تو آنسوؤں سے آنکھیں بھر رہی تھیں اور ان کا کفر پگھل چکا تھا. تھوڑی دیر میں وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسی پیغام کو لے کر اپنے گھر لوٹے. پورے قبیلے کو اسلام میں داخل کرنے کا سبب بن گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا؟ کافر کا کفر اگر پگھل سکتا ہے تو جس کے اندر پہلے سے ایمان ہے اس کے ایمان میں شائننگ اور چمک نہیں آ سکتا. بس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے. کم سے کم صحیح پڑھنا، صحیح پڑھنے کی کوشش تو کرنا. ہم نہیں پڑھ سکتے پہلے سے سرمر ہو گئے، یہ غلط ہے. ہم پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے ہی واسطے نازل ہوا، اور اگر ہم نے کوشش کی اور نہیں بھی پڑھ سکے تب بھی ہم کو پڑھنے کا جو مل جائے گا. اس لیے فیصلہ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اب بوڑھے ہو گئے، یہ فیصلہ پست ہمتی ہے اور بزدلی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ قرآن کو پڑھ کر تزکیہ کرتے تھے. یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے. تزکیہ کیسے ہوتا؟ ایسے ہوتا قرآن کریم کے ذریعے سے تشفی ہوتی. قرآن کریم پر لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، تو جب اس کے ذریعے سے کوئی بات پہنچتی ہے تو دل میں شک نہیں پیدا ہوتا. یہ تزکیہ، اس سے دل کی صفائی ہوتی. ویعلمکم الکتاب، اور تم کو کتاب سکھاتے، کتاب کی طرح سکھاتے. پورے اہل عرب تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے سمجھ آ جاتا، لیکن بہت سے ایسے مضامین ہیں جن کو کھولنا پڑتا، کھولے بغیر سمجھ نہیں آتے. اہل عرب ہونے کے باوجود سوال کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے. جیسے مشہور واقعہ ہے، اسی صورت میں آ رہا ہے آگے، اسی بارے میں آ رہا ہے. جب حکم ہوا اس سے کھاتے جاؤ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. تو تکیے کے نیچے بعد لوگوں نے تاگا رکھ دیا، کالا تاگا اور سفید دھاگا. کھاتے رہے. جب دکھائی دیتا کہ ہاں یہ سفید سفید معلوم ہو رہا ہے، کالا معلوم ہو رہا ہے، تو کھانا بند کر دیا. جب یہ بات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ نے کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے. جب سفید روشنی طلوع ہو جاتی ہے صبح کاذب کی، اس وقت تم کو کھانا بند کر دینا چاہیے. دھاگے سے مراد صبح صادق کا ہے ختم. یہ دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی کون بتائے گا؟ یہ نبی کا کام ہے، اس کا نام ہے تعلیمی کتاب. تو اہل عرب ہونے کے باوجود قرآن کریم میں تبین کی وضاحت کی ضرورت صحابہ کو پڑی. آج اردو کا ترجمہ دے کر لوگ بولتے ہیں ہمیں کتاب کافی، ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی کورس دنیا کا بغیر استاد کے سکھانے گیا آج تک. MBBS ہم بن جائیں گے، کتابیں خرید لائیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، کیسے ہو سکتا؟ انجینئر صاحب بن جائیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، وکیل صاحب بن جائیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے. آج تک کوئی بنا ہے؟ بتا دیں نمونہ. جب ان چھوٹے چھوٹے کتابوں کے لیے جو انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان سے بھی کوئی آدمی مکمل کورس نہیں کر سکتا ہے، تو کیا یہ مذاق ہے کہ قرآن کو بغیر آپ کسی کے سیکھ لیں گے؟ تعلیمی کتاب یہ کام تھا نبی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، 23 سال میں اس کتاب کو کھول کے واضح کیا پیغام کو. یہ ہے ویعلمہم الکتاب، اور تمہیں کتاب سکھاتے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھاتے. حکمت کیا؟ حکمت کے بارے میں شاہین لکھتے ہیں اس سے مراد تہ کی باتیں، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں. نہ وہ قرآن کریم کی آیتوں میں ہیں نہ اس کی تشریح میں ہیں، بلکہ موقع بموقع حضور سکھاتے رہتے. وہ کیا باتیں تھیں؟ حکمت کی باتیں. مثال دیں گے تو حدیثیں پوری سامنے آئیں گی، لیکن ایک دو مثال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے.
ایک صاحب وہاں سے آئے اور باہر گھوڑا چھوڑ دیا، آ کے بیٹھ گئے. ان پر حضور کی نگاہ پہنچی. آپ نے کہا گھوڑا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا توکلت علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ کر دیا، باہر چھوڑ دیا. حضور نے کہا جا کر اس کو پہلے باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. اعقلھا ثم توکل علی اللہ. دو لفظوں میں یعنی پہلے اس کو رسی سے باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. اسباب کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں رکھا اللہ کے رسول. یہ کیا، یہ حکمت کی بات ہے. یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ حضور کی باتوں میں ملے گی. اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ صحابی ہیں ابو برزہ الاسلمی، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے پیر میں ان کے گھوڑے کی رسی لگی ہوئی تھی، دبائے ہوئے تھے پاؤں سے. رسی بڑی تھی، نماز پڑھ رہے تھے، اس کی رسی کہیں باندھنے کی جگہ نہیں تھی، جنگل تھا تو پیر ان کے لگا رکھا تھا. ایک خوارج آیا بگڑے ہوئے عقیدے کا، اس نے کہا یہ بڈھے کو دیکھو نماز پڑھ رہا ہے اور گھوڑے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. سلام کرنے کے بعد کہا تمہاری بات میں نے سن لیا، مجھ کو یہ پسند ہے کہ میں نماز کی حالت میں مطمئن رہوں کہ گھوڑا میرے ساتھ ہے. اس کے مقابلے میں گھوڑے کو چھوڑ دوں اور نماز کے بعد روکا پھروں کہ کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں. یہ کیا ہے، کسے سکھائیے کہ مارے عرب پیش عرب. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اصول چھوڑ دیں، توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اسباب کو ترک کر دیں. پانی پیئیں گے پیاس بجھے گی، یہ طریقہ سکھایا اللہ نے. سوئیں گے نیند لیں گے تو آپ کی تکان دور ہوگی، کپڑا پہنیں گے تو آپ کی سردی جائے گی. ان تمام چیزوں کو سکھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صاحب نے طنز کیا کہ ان کے نبی تو ان کو بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی سکھاتے ہیں. مذاق میں کہا. صحابی نے بتاؤ کہا ہاں ہم کو اللہ نے ایسا نہیں بھیجا ہے کہ ہم کو ہر کام سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کیسے بیٹھیں کیسا بیٹھنا سکھاتے ہیں، ایک ایک جزیہ سکھاتے ہیں. یہ تب کی باتیں ہیں. قرآن کریم میں وصول کی باتیں ملتی ہیں اور نبی کے ساتھ بیٹھنے سے حکمت کی باتیں ملتی ہیں. اور آپ ایسے حکیمانہ گفتگو فرماتے تھے جوامع الکلیم کی چند جملوں میں کئی گھنٹوں کی بات آیا کرتی تھی. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتے تھے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. آج کل جدید سائنس ان سنتوں پر ریسرچ کر رہی ہے. نبی کی سنتیں، سنت نبوی اور جدید سائنس ٹیکنالوجی رکھ کر لوگ ریسرچ کرتے ہیں ایک ایک سنت پر، لیکن آج تک کسی سنت کے خلاف ان کی کوئی تحقیق نہیں نکل سکی. آج تک 14 سال ہو گئے. کسی ایک سنت کے بارے میں بتا دیجیے آپ کہ سائنس نے غلط کھایا اس کو. کیوں؟ جب اس زمانے میں تعلیم تھی ہی نہیں اور آپ نے ہزاروں چیزوں کو بتایا اور اس میں سے ایک بات بھی غلط ثابت نہیں کر سکے سائنس والے. تو کیا یہ حکمت کی باتیں ہیں؟ کون سی باتیں ہیں یہ؟ کیسے لیٹنا، کب لیٹنا، کتنا کھانا، کب پانی پینا، کب عبادت کرنا، کب ورزش کرنا، کب دوڑنا، کب نہیں دوڑنا، ہر چیز سکھا دیا ہے. کیا کھیل کھیلنا، کون سا کھیل نہیں کھیلنا، کیا چھوڑنا ہے، ہر چیز کو واضح کر دیا. یہ ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے سب سکھایا تم کو. آخر میں فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد رکھوں گا. فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، یعنی میری ان نعمتوں کو یاد رکھو کہ تم کو کتاب دیا، رسول کے ذریعے تم کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، کتاب کی تعلیم دی. یہ سب میری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے ذریعے سے تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم، میں تمہاری یاد رکھوں گا. واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو. ولا تکفرون، ناشکری مت کرو. جو بندہ شکر کرے گا نعمتوں میں اضافہ ہوگا. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں. مجذوب شاعر کہتا ہے ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں، میں اس محفل میں ہوں اور میری یاد اس محفل میں ہے. میں فرش پہ ہوں اور وہ عرش پہ. جب تم مجھے یاد کرتے ہو تنہائی میں تو میں تم کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے یاد کرتے ہو محفل میں تو میں تم کو اس سے بہتر محفل میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. تم میرے پاس چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں. تم ایک بارش آتے ہو تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں. تم ایک ہاتھ آتے ہو تو میں ایک باہ آتا ہوں. یہاں تک کہ تم اور میں اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ تم میری آنکھ سے دیکھتے ہو، میرے کان سے سنتے ہو، میرے ہاتھ سے پکڑتے ہو. یہ قربت اللہ فرماتے ہیں. تو بندہ اللہ سے قریب ہوگا، اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کی یاد کا حقدار بنے گا. اس لیے اللہ سے غفلت بندے کو گھاٹا ہے، اللہ کی یاد میں فائدہ ہی فائدہ ہے. وقت ہو گیا تو